دس از گریٹ کہ آپ یو کے آ رہے ہو، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کاسٹ آف لیونگ ان یو کے کیا ہو سکتی ہے اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہو، یا پھر اگر ایک اسکل ورکر ویزا پہ آ رہے ہو، یا پھر ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہو ود فیملی ود اے چائلڈ؟ تو آپ کی کاسٹ آف لیونگ کیا ہوگی؟ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں کور کرنے والے ہیں تینوں ڈفرینٹ سینیریوز کو کہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ ان یو کے کیا ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن یور سچویشن۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر یہ فرسٹ ٹائم ہم مل رہے ہیں تو میرا نام حارث ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو بھی نیو کمرز ان یو کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں۔ ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے منیمم ویج اور ایک ہے آپ کے ٹیکس بینڈس، کہ آپ کو کس انکم کے اوپر ٹیکس لگتا ہے۔ اور یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں ٹیکنیکل نہیں ہیں، اور اگر آپ یو کے آ رہے ہو تو آپ کو ان دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ منیمم ویج ہوتی کیا ہے۔ منیمم ویج بیسکلی، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، حارث جو کہ ایک امپلائی ہے جے کے لمیٹڈ کے لیے کام کر رہا ہے۔ جے کے لمیٹڈ کیا ہے؟ ایک امپلائی ہے جس نے حارث کو ہائر کیا ہوا ہے۔ اب جے کے لمیٹڈ کو حارث کو ایک منیمم ویج دینی ہے۔ منیمم ویج بیسکلی اس کا پر آورلی ریٹ ہے جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایوری ٹیکس ایئر، اور اگر وہ نہیں دے گا حارث کو تو وہ ایک طرح سے لیگلی ایک لا بریک کر رہا ہے۔ منیمم ویج بیسکلی آپ کی ایج اور ٹیکس ایئر ڈیفائن کرتا ہے کہ کتنی ہوگی۔ ٹیکس ایئر جو ہے وہ 6 اپریل ٹو 5 اپریل رن کرتا ہے، اور آپ کی ایج اگر 23 اینڈ اوور ہے اور آپ اپریل 2022 اور اپریل 2023 کے بیچ میں فال کرو گے تو 950 ہوگی، اگر اپریل 23 کے بعد کرو گے تو آپ کی ویج ریٹ 1042 ہوگی ڈپینڈنگ آن یور ایج۔ ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی اور ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کی، جو کہ ہے انکم ٹیکس۔ آپ کتنی انکم پہ کتنا ٹیکس دو گے؟ تو آپ کے اسکرین پہ یہ جو آ رہا ہے یہ بیسکلی آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ کی انکم 0 سے 12,570 کے اندر گرتی ہے تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ اگر 12,570 کے اوپر ہوتی ہے اور 50 to 70 کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر والی انکم پہ آپ 20% دو گے جو 12,570 سے اوپر ہے۔ اسی طرح 50 to 70 سے اوپر والی انکم پہ 40% اور 150K سے اوپر والی انکم پہ 45%۔ چلیں گے اپنی کمپیوٹر اسکرین کی طرف، جہاں پہ میں آپ کو 3 ڈفرینٹ سینیریوز دکھاؤں گا اور ساری کاسٹ ایلوکیشنز دکھاؤں گا کہ کس بکٹ میں کیا کیا کاسٹ گر رہی ہے اور پھر اینڈ رزلٹ کیا ہے۔ اینڈ اگین یہ ایک صرف ایوریج کے سینیریو ہے، آپ کے سینیریو میں کیا پتہ آپ اس سے کم ہو آپ کی کاسٹ، یا کیا پتہ اس سے زیادہ ہو، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ڈیفینیٹلی پرووائڈ کرتا ہے فاؤنڈیشنز کی حد تک کہ آپ کی کاسٹ کیا ہو سکتی۔ اوکے، سو سب سے پہلے جو سینیریو ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہو اور آپ کا کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ویریبلس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ویریبلس میں جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو تو آپ کو 20 آورز ورک الاؤ ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جب آپ کا ویکیشن ہوتا ہے تو آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہو۔ تو ہم نے ان دونوں سچویشن کو انکوپریٹ کیا اپنی کیلکولیشنس میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آورلی ریٹ آپ کا کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا منیمم ویج جو اپریل 23 آنورڈ سے ہوگی وہ ہوگی 1042۔ ایز ہم 12 منتھس انٹو فیوچر دیکھ رہے ہیں تو لیٹس ازیوم 1042 آپ کا منیمم ویج آپ کو ملے گا پارٹ ٹائم پہ بھی اور فل ٹائم بیسس پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمز آپ کی ہو گئی، لیٹس سے آپ کا 8 مہینے آپ اپنا پارٹ ٹائم جاب کرتے ہو اور 3 مہینے فل ٹائم کرتے ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار نہیں میں 8 نہیں، میں 9 مہینے پارٹ ٹائم کروں گا اور 2 مہینے فل ٹائم کروں گا، یا آپ بول سکتے ہو کہ 4 ٹائم مجھے فل ٹائم مل جائے گا ڈپینڈنگ آن یور یونیورسٹی، کیا پتا آپ کے پاس زیادہ ہالیڈیز اویلیبل ہوں، تو آپ یہ ڈراپ ڈاؤن میں چینج کر سکتے ہو اس ایکسل شیٹ کے اندر۔ اور میں ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو یہ ایکسل شیٹ شیئر بھی کروں گا۔ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی اس چیز میں مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی بھی نمبر سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ مجھے ای میل کر کے پوچھ سکتے ہو اور میں آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ گائڈ کر سکتا ہوں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو موونگ سوئفٹلی آن ٹو آور نیکسٹ ایلیمنٹ وچ از آورس پر ویک۔ آورس پر ویک آبویسلی اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہو گے آن اسٹوڈنٹ ویزا تو آپ کو 20 آورز الاؤڈ ہیں۔ آئی نو دیر از اے لاٹ آف ڈبیٹ اباؤٹ کہ پرپوزلز آ گئے ہیں، کیا پتہ 20 آورز ابالش کر دیے جائیں اور کوئی ورکنگ ریسٹرکشنز نہ ہو، لیکن جب ہوگا تب دیکھیں گے۔ ابھی کی سچویشن میں صرف 20 آورز الاؤڈ ہیں تو ہم نے وہی ایزیوم کیے ہیں، اور 60 گھنٹے میں نے اس طرح ایزیوم کیا فل ٹائم جب آپ کا ویکیشن ہوگا کہ اگر آپ سیکورٹی آفیسر ہو تو آپ 12 گھنٹے کی ایک شفٹ کرتے ہو، اور اگر آپ کو 5 دن کام ملتا ہے تو اس بیسس پہ آپ کے 60 آورز پر ویک ہو جاتے ہیں۔ اسی بیسس پہ آورز پر منتھ آپ کے 80 ہو گئے، 240 ہو گئے، ٹائمز بائی 4 کیا ہے بیسکلی اس کو 20 کو بائی 4 سے، اور پھر اسی کے ساتھ 60 کو بائی 4 سے ملٹیپلائی کیا ہے، تو اس طرح آپ کی انکم پر منتھ آ جاتی ہے دونوں سچویشن میں، پارٹ ٹائم میں اور فل ٹائم میں۔ انکم پر ایئر کیا ہو گئی ان دونوں کو ملا کے 14,171.20 ہو گئی۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ آپ کا جو پرسنل الاؤنس ہے، جو آپ کا فری
انکم ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگتا 12,570 ہے، یہ ایک بینچ مارک ہے، اس سے اوپر جو بھی انکم ہوگی آپ کی اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور آپ اس سچویشن میں دیکھو 1417 12,570 سے بڑا ہے تو اس لیے آپ کو اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا. بائی دا وے یہ جو فیلڈ ہے یہ آٹو کیلکولیٹڈ ہے، یہ بھی آٹو کیلکولیٹڈ ہے، تو میں نے اس پہ بلٹ ان کیا ہوا ہے کہ ٹیکس کس طرح کیلکولیٹ ہو. تو آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے یونیورسٹی فی بھی ڈالی ہے 12,000 میں نے اپنا انسرٹ کی ہوئی ہے، بٹ اگین آپ چینج کر سکتے ہو کہ آپ کی کتنی ہے. اس کا بیسکلی پرپز یہ کہ جب اینڈ میں آپ سب چیزیں ڈال دو گے، اپنی نمبرز، کاسٹنگز اور اپنا انکم کتنی آپ کما رہے ہو پارٹ ٹائم جاب سے اور فل ٹائم جاب سے، تو آپ کمپیئر کر سکتے ہو کہ یار میرے پاس کتنا پیسہ بچ رہا ہے اور میری فیس کتنی دینی ہے مجھے سال کی. تو وہ آپ کو ایک آئیڈیا دے گا کہ آپ ویدر افورڈ کر سکتے ہو اس چیز کو یا نہیں افورڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کیلکولیشن کے بیسس کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں اپنا 12 منتھس بجٹ. تو انکم ہمیں پارٹ ٹائم بیسس پہ 20 گھنٹے جب ہمیں الاؤ ہے پر ویک، اس کی بیسس پہ یہ ہے. اب اس میں ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ آپ کو جاب مل جاتی ہے مارچ میں، تو مطلب ایک مہینے بعد آپ کو جاب مل جاتی ہے اور پھر آپ کام سٹارٹ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی بیسس پہ آپ کی یہ انکم آ جائے گی 6 کے آپ کما لو گے پورے سال کے. اور پھر ہم نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ 60 آور جو آپ کی فل ٹائم جاب تھی اس میں آپ کو 3 منتھ کام مل جاتا ہے، تو آپ نے سپٹمبر میں کام کیا، نومبر میں کام کیا، دسمبر میں کام کیا، تو یہ آپ کی 3 آپ کے مہینوں میں فل ٹائم آپ نے کام کر لیا. ٹھیک ہے جی، تو اس ٹوٹل آپ کی سیلری انکم بن جاتی ہے 14,171، جو کہ یہاں پہ بھی ہے 14,171. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنی کاسٹنگز کی. کاسٹنگز میں آپ کے پاس آ جاتا ہے اکوموڈیشن سب سے پہلے، رینٹ، یوٹیلیٹیز. اگر آپ آؤٹ سائڈ لنڈن رہ رہے ہو، یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے گائز، تو اس کو پلیز دھیان سے سنیے گا. اگر آپ آؤٹ سائڈ لنڈن رہ رہے ہو تو یہ کاسٹنگز اپلائی ہوں گی، اگر آپ ان سائڈ لنڈن رہ رہے ہو تو ڈفرینٹ کاسٹنگز اپلائی ہوں گی، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. تو ابھی ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ آؤٹ سائڈ لنڈن ہے، تو 400 پاؤنڈز میں آپ کا روم، یوٹیلیٹیز نکل آتے ہیں. جتنے میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہیں آؤٹ سائڈ لنڈن، ان کے یہ اپنا 400 پاؤنڈز میں ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا 300 پاؤنڈز میں گزارا ہو جاتا ہے، بٹ ڈپینڈنگ آن یور سچویشن 400 ایوریج لے کے چل رہے ہیں. ٹیکس اوبیسلی آپ کی سیلری پہ کیلکولیٹ ہوگا. اگر آپ نے فیبرری میں کام نہیں کرا کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ نے مارچ میں کام سٹارٹ کیا 834، لیکن 834 یہاں پہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ 12,570 سے کم ہے، اس لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہاں پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس جب اپلائی ہوتا ہے جب آپ فل ٹائم کام کرنا سٹارٹ کرتے ہو، تو 43 پاؤنڈ آپ نے یہاں ٹیکس دیا، 43 پاؤنڈ یہاں دیا، 43 پاؤنڈ یہاں دیا، تو اس طرح ٹیکس کیلکولیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گروسریز کی. گروسریز پاؤنڈ میں نے 50 لیا ہوا ہے پر منتھ. اگین آپ کی سچویشن میں کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو امینڈ کر سکتے ہو. ٹرانسپورٹ 30 لے لیا، موبائل 25 لے لیا، 15 پاؤنڈز ایمرجنسی لے لیا پر منتھ. آپ کو ایمرجنسی پاٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کبھی نہیں پتا، آپ کو کبھی بھی پریشانی بتا کے نہیں آئے گی کہ میں آ گئی ہوں، تو اس لیے آپ 15 پاؤنڈ ہمیشہ سیپریٹ رکھو ہر منتھ. کلودنگ 15 پاؤنڈ ہو گئے آپ کے. پھر آپ کا مسلینیس اینڈ آؤٹنگ، اوبیسلی آپ یو کے آئے ہو اپنے ہوم کنٹری سے، تو آپ کام بھی کر رہے ہوگے، پڑھائی بھی کر رہے ہوگے، تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے دوستوں کے ساتھ تھوڑی آؤٹنگ بھی کرو گے، تو اس کے بھی 25 پاؤنڈ پر منتھ آپ رکھو. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سب بیسس کے اوپر آپ کا 560 پاؤنڈ خرچہ آ گیا. ہم نے جیسے ایزیوم کیا تھا فیبری میں آپ کو جاب نہیں ملتی ہے اگر آپ آتے ہو، تو اس لیے آپ کا جو لاس ہے وہ 710 پاؤنڈز کا ہے. ایک اور چیز آپ نوٹ کرو، ادر ایکسپینسز میں ہم نے لکھا ہے منی سینٹ ہوم. اگین یہ نیسیسٹی نہیں ہے، لیکن جب آپ آتے ہو آپ کے گھر والوں کو اگر آپ پیسے بھیج سکتے ہو تو اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب تو ظاہر سی بات ہے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر ہمارا بچہ گیا ہے تو ہمیں تھوڑا بہت فنڈ کر سکے تو ویل اینڈ گڈ ہوگا. لیکن یہی بات ہے کہ آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو ہم ایشین فیملیز میں ریکرنگ بیسس پہ آتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں اس کو انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے اس کو ریموو کر دو گے. دوسرا ہے ٹریول ہوم کا. ابھی کے لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ہم نے ریزیوم کیا کہ ہم بھیج رہے ہیں 150 پاؤنڈ پر منتھ. ظاہر سی بات جس منتھ جاب نہیں ملی ہے تو اس منتھ تو آپ نہیں بھیجو گے، تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹریول ہوم میں بھی آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے اگر آپ جا رہے ہو تو. میں نے جولائی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش آپ جاؤ گے ایسے وزٹ کرنے ونس اپنا ونس پر ایئر، تو آپ جاؤ گے ہی. تو میں نے وہاں پہ 1500 پاؤنڈ نہیں 645 پاؤنڈ کا ٹکٹ آ جانا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا پاکستان، انڈیا، اپنے ہوم کنٹری جاؤ گے 645 کا آپ کا ٹکٹ آ جائے گا. تو یہ سارے ایکسپینڈیچر ایزیوم کر کے یہ آپ کا منتھلی بیسس پہ بنتا ہے بجٹ. ظاہر سی بات ہے پہلے منتھ میں ریڈ ہے کیونکہ آپ کی انکم نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے انکم کمانا شروع کی تو آپ 124 پاؤنڈ
بچانا شروع کر دو گے. 124 پاؤنڈ بہت, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو تو آپ یہ آرگیو کر سکتے ہو کہ یار میرے پاس تو بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنے ہوم کنٹری, تو پھر آپ اس کو ریموو کر دو. تو ریموو کر دو گے 274 آپ کے پاس بچیں گے, جو کہ مور دین انف ہے. اور ایک اور بات آپ نوٹ کرو یہاں پہ, ہم نے 25 پاؤنڈ مسلینیس اور 15 پاؤنڈ ایمرجنسی فنڈ بھی رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹوٹل کرو تو بیسکلی 480 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ نے سائڈ رکھا ہوا ہے, جو آپ کی ان نون ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں انڈرسٹینڈ یہ کرنے کی, اگر ہم اس کو فلک کریں لنڈن میں تو ہمارے ایکسپینڈیچر کیسے بنتے ہیں. اینڈ یو کین ٹیل کہ ایز سون ایز ہم نے اس کو لنڈن میں سوئچ کیا ڈراپ ڈاؤن کو, تو آپ کی اکوموڈیشن بڑھ گئی, آپ کی ٹرانسپورٹ بڑھ گئی, آپ کے مسلینس اینڈ آؤٹنگ کے خرچے بڑھ گئے. یہ میں نے فارمولا ڈرائیو کیے ہیں, تو ایز سون ایز آپ اس کو فلک کرتے ہو لنڈن میں تو وہ 40% آپ کے چیزیں بڑھا دیتا ہے, 40-30% چیزیں بڑھا دیتا ہے اکوموڈیشن میں, ٹرانسپورٹ میں, مسلینیس میں. جو ادر کاسٹ ہیں وہ پریٹی مچ سیم ہی رہتی ہیں تھرو آؤٹ یو کے, بٹ جو اکوموڈیشن, ٹرانسپورٹ اور جو آؤٹنگ کی کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ ان سائڈ لنڈن ہو. تو اس کے بیسس پہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا لنڈن میں تو گزارا نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹلی آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی سیلری پہ. اس کے بعد بھی آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو, آپ کو یہ بھی ریموو کرنا پڑے گا, آپ کو یہ بھی ریموو کرنا پڑے گا, اور آپ کے ایسے خرچے ہوں گے. آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگے انلیس آپ 1042 سے زیادہ ریٹ ایکوائر کر لو. لیٹ سے آپ کو پارٹ ٹائم جاب پہ کوئی 1150 کا ریٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور فل ٹائم پہ بھی آپ کو 1150 کا ریٹ مل رہا ہے, پھر آپ کیا کیسے طرح, پھر اس طرح آپ تھوڑا بہت گزارا کر لو گے. ظاہر سی 645 آپ نے پلان ٹریپ کیا ہوا ہے ہوم میں, تو اگر آپ وہ بھی ریموو کر دو تو پھر آپ 5000 پاؤنڈ بچا سکتے ہو. اگر اب میں اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہے میں 5000 پاؤنڈ بچا سکتا ہوں 1150 کے ریٹ پہ, جو کہ امپاسبل نہیں ہے, مل بھی سکتا ہے آپ کو. لیکن اگر لیٹ سے آپ 1042 پہ ہی منیمم ویج پہ ہی کرو ایسٹیمیٹ, تو آپ کے کتنے بچتے ہیں پیسے, 4000 پاؤنڈ بچتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس, اور آپ کی فیس ہے 12,000 پاؤنڈ. تو اوبیسلی ان بیسس پہ آپ لنڈن میں تو فیس نکالنے سے رہے. اگر آپ اس کو چینج کرو آؤٹ سائڈ لنڈن تو آپ کے 7,000 پاؤنڈ بچ جاتے ہیں. 7,000 پاؤنڈ میں اگر 12,000 پاؤنڈ آپ کی فیس ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ آدھی سے زیادہ فیس تو نکال سکتے ہو اس بیسس پہ کہ آپ آؤٹ سائڈ لنڈن رہ رہے ہو اور آپ کے یہ ایکسپینڈیچر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ایک بیسکلی پرووائڈ کر رہی ہے فاؤنڈیشن, کہ آپ اپنے نمبرز اس پہ پلگ ان کرو, دیکھو آپ کی سچویشن کیسے بن رہی ہے, اور آپ انڈرسٹینڈ کر سکو گے اگر میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں تو میری کاسٹ آف لیونگ کیا ہوگی, کیا میں افورڈ کر سکتا ہوں لنڈن میں رہنا, یا مجھے آؤٹ سائڈ لنڈن ہی جانا چاہیے فیس نکالنے کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. کچھ لوگ بس بنا سوچے سمجھے لنڈن آ جاتے ہیں بجائے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ ان کی کاسٹ آف لیونگ لنڈن میں کیا ہوگی. اب آپ دیکھو یہاں پہ اگر میں جیسے اس کو لنڈن میں گھماتا ہوں تو بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ آتا ہے, 1 پاؤنڈ بچ رہا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچہ آ گیا تو پھر تو آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے ہی پیسے منگانے پڑیں گے. تو اس لیے بڑا یہ کیئرفل ہو کے آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کیا ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے سینیریو میں, جہاں آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہو, جہاں آپ کی وائف آن اسپاؤس ویزا آئی ہو اور آپ کے ساتھ ایک بیبی بھی آیا ہے. اب سب سے پہلے ہم مین اپلیکینٹ کی بات دیکھ لیتے ہیں. پارٹ ٹائم بیسس پہ آپ کو 20 گھنٹے الاؤ ہیں, فل ٹائم بیسس پہ آپ کو 60 گھنٹے الاؤڈ ہیں. آورس پر منتھ 80 to 40 ریسپیکٹیولی ہو گئے. انکم پر منتھ آ گئی آپ کی, انکم پر ایئر آ گیا. آپ کو پتا ہے 12,570 آپ کے اوپر آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, لیکن آپ کی انکم تھوڑی سی سے اوپر ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہے. آپ کی یونیورسٹی فی 12,000 یہاں پہ آئی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کو چینج کر سکتے ہو اکارڈنگلی جو آپ کی ہے. اسپاؤس ویزا جو آپ کی اسپاؤس ہے اس کے ویریبلز میں وہ فل ٹائم کام ان کو الاؤڈ ہے. ہم ان کی منیمم ویج لے کے چلتے ہیں ابھی سینیریو میں, اور ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان کو 1 مہینے بعد جاب مل جاتی ہے, تبھی ہم نے 11 منتھس لکھا ہے, 12 منتھس نہیں لکھا. آپ یہاں بھی دیکھو اسٹوڈنٹ پہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ان کو اپنا کام ملا. 7 مہینے انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کیا, 4 منتھس انہوں نے فل ٹائم کام کیا, تو یہ ٹوٹل 11 منتھس بن جاتے ہیں, جو کہ 1 منتھ کم ہے سال میں. تو 1 منتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید جاب نہیں ملی. ورسٹ کے سینیریو ہم یہاں پہ ایزیوم کر رہے ہیں, سیم سچویشن فار دی اسپاؤس, کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 1 منتھ ان کو بھی کام نہیں ملا, ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنے ایکسپینسز کی طرف اور انکم کی طرف آ جاتے ہیں, یہ 12 منتھس بجٹس کے اوپر. اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی انکم نہیں آئی, پہلے مہینے کوئی ہاؤس ہولڈ انکم نہیں تھی, تبھی زیرو ہے یہاں پہ.
اس میں سیم پرنسپل، انکم فرام اسٹوڈنٹ آن پارٹ ٹائم بیسس ہم نے ڈالی ہوئی ہے، انکم فرام اسٹوڈنٹ فل ٹائم بیسس پہ ڈالی ہوئی ہے، انکم فرام اسپاؤس بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز انشور کریے گا یہ ساری چیز زیرو ہونی چاہیے. اگر زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی فارمولا اپنا آؤٹ آف سنک ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے ای میل کر کے پوچھ سکتے ہو کوئی بھی کوشچن، اور آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو گائز. ٹھیک ہے، اب کاسٹنگس پہ آ جاتے ہیں. ہم نے ایزیوم کیا 1000 پاؤنڈ. اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہو تو یہ ایک ریزنیبل رینٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو بیبی کے لیے ایک الگ روم چاہیے، اس لیے آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہوں گے. پھر آپ کی یوٹیلیٹیز بل آ گئے. ٹھیک ہے، پھر ٹیکس بیسس پہ آ گیا آپ کا. آپ نے پہلے مہینے کام نہیں کیا تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تو ٹیکس بھی انکارپوریٹ کرنا پڑے گا آپ کو. گروسریز آ گئی آپ کی، ٹرانسپورٹ آ گیا، موبائل، ایمرجنسی، کلودنگ، چائلڈ کیئر. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہاں دیکھو، آپ جب دونوں نے کام نہیں کیا تو چائلڈ کیئر یہاں پہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کو دونوں کو جاب مل جائے تو پھر آپ کو چائلڈ کیئر بھی دیکھنا پڑے گا، انلیس آپ کے پاس کوئی فیملی ممبر ہے جہاں پہ آپ اپنے بیبی کو چھوڑ سکو. تو اس کیس میں 800 پاؤنڈ پر منتھ بھی آپ کو دینا پڑے گا. بیبی فوڈ اور نیپیز اگر ہم بات کریں تو 50 پاؤنڈ پر منتھ رکھا ہوا ہے. لیجر اگر فیملی کے ساتھ آ رہے تو 50 پاؤنڈ آپ کو اسپینڈ کرنا پڑے گا چیزوں کے اوپر. اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا گزارا تو نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ رہے ہو کتنے سارے ریڈز ہیں. ریڈ مطلب آپ نیگیٹو میں جا رہے ہو، آپ کے پاس انکم اتنی نہیں ہے لیکن آپ کے آؤٹ فلو بہت زیادہ ہیں. تو اس سینیریو میں آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہو؟ اگر آپ تھوڑا سا اسکرول اپ کرو اور آپ یہاں پہ دیکھو، ہم نے ڈیپینڈنٹ کہا ہے کہ وہ 1042 پہ جاب کرے گا، یہ منیمم ویج ہے. اب اگر آپ کے اسپاؤس کے پاس بیچلرز ہے، ماسٹرز ہے، یا پیچھے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس کی بیسس پہ ان کو اچھی جاب مل سکتی ہے، تو آپ اس کو 15 پاؤنڈ پر آور بھی کر سکتے ہو. کہ 26K سیلری مشکل نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، لوگوں کو ملتی ہیں، لوگ کرتے ہیں. اسپاؤسز نے 40K کی بھی جابیں کی ہیں، بٹ ہم اس ایگزامپل میں ریئلسٹک نمبرز رکھتے ہیں. لیٹس سے 15 پاؤنڈ پر آور پہ ان کو جاب مل جاتی ہے آفٹر 1 منتھ. ٹھیک ہے، تو اس کے بیسس پہ آپ کے نمبرز کچھ بہتر لگ رہے ہیں. تو میرا جو پرپز ہے اس ایکسل شیٹ بنانے کا وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹول پرووائڈ کروں جہاں پہ آپ نمبرز خود ڈال کے یہ دیکھ سکو کہ آپ اپنے ایکسپینسز میٹ کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے. آپ کو کسی یوٹیوبر کی ضرورت نہیں ہے جو وہ آپ کو یہ بتائے کہ یار آپ کے ایکسپینسز میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو خود اس طرح نمبرز ڈال کے دیکھنا ہے کہ یار میں ایکسپینسز میٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور اگر نہیں کر سکتا تو میں کیا ایڈریس کروں، میں کیا ویریبلز میں چینج کروں جو میں نمبرز کو میٹ کر سکوں، ایکسپینسز کو اپنے. ایک اور چیز آپ نوٹ کریں، یہاں پہ ابھی ہم صرف آؤٹ سائڈ لنڈن دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان سائڈ لنڈن دیکھیں تو نمبر سگنیفیکنٹلی اوپر چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ پھر سے واپس آ جاتے ہیں. تو اس لیے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر ہم لنڈن جا رہے ہیں تو میرے اسپاؤس کو ڈیفینیٹلی 20 پاؤنڈ پر آور کی جاب جو کہ 35K پر اینم سیلری بنتی ہے وہ لینی پڑے گی ان آرڈر ٹو میٹ آور ایکسپینسز. ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ مقصد اس اسپریڈ شیٹ کا یہ کہ وہ آپ کو ٹول پرووائڈ کرے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے ایکسپینسز میٹ کر سکو. رائٹ، سو ہمارا لاسٹ سینیریو یہ ہے کہ اس میں آپ ایک اسکل ورکر ویزا پہ آئے ہو اپنی وائف کے ساتھ اور ایک بچے کے ساتھ، یا پھر وائس ورسا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے ہو اور ایک بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے، انکم پر ایئر اسکل ورکر کی لیٹ سے 40K ہم ایزیوم کرتے ہیں. 12,570 آپ کو پتہ ہے ٹیکس فری انکم ہے، لیکن آپ کو جو سپر انکم ہے اس پر ٹیکس دینا پڑے گا جو 8778 بنتا ہے. انکم پر اسپاؤس ہم نے لیا 21,000 پاؤنڈ جو کہ منیمم ویج کے آس پاس ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کما سکے گا یا کما سکے گی، اس کو اس کے اوپر 2698 ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب ہماری بجٹنگ میں ہم نے کیا اپنا ایزیوم کیا ہے کہ فیبری کے مہینے میں فرسٹ منتھ اسکل ورکر کا کام تھا لیکن اسپاؤس کو جاب نہیں ملی تو ہم نے 0 لگایا ہے اس کی جگہ. اکوموڈیشن میں اگین آپ کا 1000 پاؤنڈ رینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب پھر ٹیکس کی بات کر لیں تو آپ اسکل ورکر کی جاب تھی تو ان کو ٹیکس لگا، لیکن جو اسپاؤس تھی ان کی جاب نہیں تھی تو ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگا. پھر یوٹیلیٹیز آ گئی، آپ کی گروسریز ہو گئی، ٹرانسپورٹ کی آ گیا، موبائل آ گیا، ایمرجنسی، کلودنگ، مسلینیس، چائلڈ کیئر. جب آپ کی وائف کی جاب نہیں تھی پہلے منتھ تو آپ کو چائلڈ کیئر بھی نہیں دینا تھا تو آپ کو 0 یہاں پہ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے بیسس کے اوپر آپ کے نمبرز اس طرح دکھ رہے ہیں. تو آپ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں بچا رہے اگر آپ صرف خود کام کرو اور آپ کی وائف کام نہ کرے اور آپ ایک فیملی کے ساتھ بھی ہو. لیکن اگلے منتھ سے اگر آپ کی وائف کام کرنے لگتی ہے، 1750 آنے لگتے ہیں تو آپ کے نمبر اتنے برے نہیں لگ رہے. آپ 1142 بچا سکتے ہو. اس میں یہ بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے میں نے کہ آپ پاکستان یا بنگلہ دیش، انڈیا پیسے بھی بھیج رہے اپنی فیملی کو 350 پاؤنڈ پر منتھ، تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس سیونگ ہو رہی ہے. لیکن ریمبر دس از بیسڈ آن آؤٹ سائڈ لنڈن.
اگر ہم اس کو لنڈن میں سوئچ کریں تو تھنگز آر ڈفرینٹ. اگر آپ صرف 582 پاؤنڈ بچا سکو گے جو کہ میسو نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ لنڈن موو ہو رہے ہو تو اس کے پھر الگ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن ایزیوم کرو کہ آپ کی وائف کے پاس کام ہی نہیں ہوتا ہے، اور لیٹ سے آپ چائلڈ کیئر میں بھی اسپینڈ نہیں کرتے کیونکہ وائف کے پاس کام نہیں ہے، تو آپ اتنے کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہو، آپ تھوڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہو. 600 پاؤنڈ آپ بچا لو گے، لیکن 600 پاؤنڈ نہیں یار، ایٹ لیسٹ آپ کو 1000 سے 1500 پاؤنڈ بچانے چاہیے. ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکو کہ کاسٹ آف لیونگ آپ کے لیے کتنا ہوگا، اور ہر سینیریو ڈفرینٹ ہے، اس میں سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یا تو کم بھی ہو سکتے ہیں. آن دیٹ ہیپی نوٹ، آئی سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.